الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وبعد۔ معزز سامعین کرام، ہمارا یہ مبارک سلسلہ اسلامی مکتبات کو استعمال کرنے کا طریقہ سکھانے کا جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اسے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے نامہ اعمال میں ذخیرہ بنائے، میری نجات کا ذریعہ بنائے، اور وہ تمام لوگ جو اسے آگے پھیلائیں ان سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج ہمارا یہ جو ہے وہ اس جوامع الکلم کا آخری حصہ ہے۔ اس میں ہم انشاءاللہ دو چیزیں جو ہیں وہ سیکھیں گے۔ ہم عرض سکھا چکے ہیں، اس کا استعمال سکھا چکے ہیں، پھر بحث کیا ہے، اس کا استعمال کیا ہے وہ سکھا چکے ہیں۔ اسی طرح تقسیم موضوعی کے حوالے سے بتا چکا ہوں میں، پھر قراءہ متنوعہ کے حوالے سے بھی بتا چکا ہوں۔ اب ہمارا یہ ایک ہے تخریج الرسائل۔ تو جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ اس طرح کی جو ہے وہ ہمارے سامنے ایک ونڈو کھلے گی۔ سب سے اوپر آپ دیکھیں جی، تو وہ کہہ رہا ہے جی یہاں اپنی جو فائل ہے وہ داخل کریں۔ اگر آپ نے آیات کی تخریج کرنی ہے تو وہ آپ سے کہے گا جی پہلا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں اس لفظ کو پہلی مرتبہ استعمال کیا آپ وہ چاہتے ہیں، یا کہ اختیار مواضع، یا پھر آپ سارے چاہتے ہیں، یا آپ کوئی ایک خاص جو ہے وہ صورت سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ پھر یہ تخریج الاحادیث کا جو ہے اس میں کل المواضع ہیں یا عدد المواضع ہے، یعنی ایک کتاب ہے، مثال کے طور پر صحیح بخاری ہے، اس میں آپ کوئی روایت دیکھتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ جی اس میں سے نہ صرف 3 روایات بس تلاش کرے وہ، یعنی اگر اس میں 20 مقررات بھی ہیں تو وہ صرف 3 کو تلاش کرے، زیادہ کو نہ کرے، اور 20 بھی لکھ سکتے ہیں آپ، تو یہ آپ کے پاس اس کا اختیار ہے۔ اسی طرح کہ آپ کیا چاہتے ہیں، جو جوامع الکلم کے اپنے ارقام ہیں، جوامع الکلم نے جو احادیث کے نمبر لگائے ہیں آپ وہ والے نمبر چاہتے ہیں، یا جو مطبوعہ کتابیں ہیں ان کے نمبر چاہتے ہیں۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ کتب تسعہ چاہتے ہیں، کل الکتب چاہتے ہیں، یا فی مجال چاہتے ہیں۔ تو فی مجال میں یہ آپ کے سامنے کھل گئی۔ آپ کسی ایک حدیثی کتاب کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، یا آپ مثال کے طور پر صرف الصحاح اور مستخرجات کو چاہتے ہیں، کل القائمہ پہ سلیکٹ کریں اور اس کو موافق پہ کلک کریں تو یہ آپ کے صرف مجال میں اس کو جو ہے نا وہ کرے گا سرچ۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ ایسے ہی آیات یا احادیث کی تخریج نہیں کرے گا، بلکہ اس کا ایک خاص انداز ہے، وہ سٹائل ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو وہ طریقہ بتا دوں۔ یہ جی ہمارے پاس ورڈ کھلا ہوا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، تو اس میں ہم جو ہے وہ جی اردو ہے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ سلیش جو ہے اس کو ڈالنا ہے، اور اس کے بعد اگر آیت کی سرچ کرنا ہے تو 3، اور اگر حدیث کو سرچ کرنا ہے تو 4۔ تو دونوں ہم سرچ کرتے ہیں۔ آیت کو لکھا، آیت کے لیے سلیکٹ کیا، اور اس کے بعد ہم نے کوئی بھی آیت لکھی، مثال کے طور پر لکھتے ہیں جی ہدی للمتقین، ہدی للمتقین۔ آگے پھر وہی کریں گے ہم، سلیش اور پھر 3، اور اسی طرح ہم کوئی حدیث جو ہے وہ دیکھتے ہیں، سلیش 4 اسپیس۔ تو مثال کے طور پر میں حدیث لکھتا ہوں جی، چلے الاعمال بالنیات ہی لکھ لیتا ہوں، الاعمال بالنیات، پھر سلیش اور 4۔ عربی میں سلیش نہیں ڈالے گا تو آپ اردو یا انگلش کر کے سلیش ڈال لیں، پھر آپ اس فائل کو سیو کر لیں اپنے پاس، کسی بھی نام سے سیو کر لیں۔ چلے ہدی للمتقین کے نام سے ہی سیو کر لیتے ہیں، ڈیسکٹاپ پہ سیو کریں۔ تو اب اس کو آپ بند کر دیں۔
ہم پھر سے جوامع الکلم اوپن کرتے ہیں، یہاں فتح پہ کلک کریں گے اور یہ ہدی للمتقین ہے فائل، اس پہ کلک کیا، یہ اوپن ہو گئی، اور یہاں سے ہم جو ہے وہ کل الکتب پہ کلک کرتے ہیں، اور یہ جی یہاں سرچ بد تخریج پہ کلک کیا، اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ چند سیکنڈز میں جو ہے وہ آپ کو بتا دے گا کہ اس آیت کے بارے میں بھی اور حدیث کے بارے میں بھی کہ یہ کہاں کہاں ہیں۔ اور دوسرا باقی انشاءاللہ جو ہے وہ مکتبہ شاملہ جو ہے وہ اس کے بعد ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اس کی پہلی ویڈیو مکتبہ شاملہ کی، اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا اور انسٹال کرنے کا طریقہ جو ہے وہ میں بتا چکا ہوں۔ میرے یوٹیوب پیج پر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح جوامع الکلم کی ہماری انشاءاللہ یہ آخری ویڈیو ہے۔ پھر اگر کسی ساتھی کو سمجھ نہ آئے تو میں نے اپنا نمبر اسی ویڈیو کے نیچے، باقی ویڈیوز کے نیچے بھی میرا نمبر موجود ہے، مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر ہے، اور کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ جو ہے وہ میں آپ کو کوشش کروں گا جتنا مجھے پتہ ہے میں آپ کو بتا سکوں۔ جی تو یہ تخریج اس نے دکھا دی ہے، ہم اس کو جو ہے وہ سیو کرتے ہیں۔ چلے میں یہ لکھ لیتا ہوں کچھ بھی، اور اس کو سیو کر دیا۔ اب ہم جا کے اس تخریج کو دیکھتے ہیں۔ یہ ہے جی وہ تخریج، اس پہ اس کو اوپن کرتے ہیں، اور ابھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس نے آیت کو اسی وقت اس نے خود ہی وہ بریکٹیں لگا دی ہیں آیت والی، اور آگے سورت کا نام جس میں پہلی دفعہ وہ آیا ہے وہ بھی لکھ دیا ہے۔ اسی طرح الاعمال بالنیات ہے، تو اس کے اگر آپ دیکھیں تو اس نے ایک نمبر لگا کے اور یہ ساری تخریج کر دی ہے جی۔ یہ اتنی لمبی، جتنی بھی کتابوں میں اسے مل سکا اس نے جو ہے وہ لگا دیا ہے۔ اس کو تھوڑا بڑا کر کے میں آپ کو دکھاؤں، یہ آپ دیکھیں اخرجہ البخاری فی صحیح حدیث رقم 1، اخرجہ ابو داود فی سننہ حدیث رقم 2201، و اخرجہ ابن ماجہ فی سننہ حدیث رقم، یہ آپ سارے جو ہے، اور پھر اخرجہ ابن ابی حاتم الرازی فی الجرح والتعدیل جلد 1 صفحہ 213۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جتنی کتابیں تھیں اس میں ساری میں اس نے خود بخود سرچ کر کے باقاعدہ اس میں لگا بھی دیا۔ تو یہ الحمدللہ اتنا جو ہے وہ آسان کام ہے، اور میں پھر آپ سے کہوں گا کہ جنہوں نے یہ مکتبہ، یہ مجموعہ جو ہے سافٹ ویئر جو ہے وہ بنایا ہے، ان کے لیے لازمی دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے نامہ اعمال میں جو ہے وہ اضافہ فرمائے، اور اس کار خیر کو جو ہے وہ آپ علماء تک، طلباء تک جو ہے وہ پھیلائیں، تاکہ وہ بھی اس طرح سے جو ہے وہ کام آسانی سے کر سکیں۔ تو چلیں جی ہم چلے میں اس کو سیو نہیں کرتا، دوبارہ سے آتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا ہمارا، یہاں بھی آپ دیکھیں تو اس نے بتا دیا ہے جی عدد الآیات المخرجہ، یہاں آپ آیات پہ کلک کریں گے تو یہ ایک آیت ہے جی، ایک ہی آیت ہم نے دی تھی، وہ اس نے سرچ کر لی ہے، اور اگر اس کو نہ ملتی تو اس میں وہ بتا دیتا جی یہ آیات مجھے نہیں ملی۔ تو یقیناً اس میں اگر ہماری کوئی غلطی ہوگی، ہم نے کچھ غلطی کی ہوگی، تو وہ یہ اس کو سرچ نہیں کر پائے گا۔ اسی طرح الاحادیث المخرجہ، تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جی 66 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، اور یہ اس کی ساری تفصیل ہے۔ اور کیونکہ ایک ہی حدیث تھی اور ایسی حدیث نہیں جو اس کو ملی نہیں، اگر ملتی تو وہ یہاں وہ لکھ دیتا کہ جی یہ ہمیں نہیں مل پائیں۔ تو اگلا جو ہے وہ حصہ، اگلا جو اس کا آپشن ہے وہ ہے جی مقارنۃ مصادر، اس پہ ہم نے کلک کیا تو یہ ہمارے سامنے یہ المجموعۃ الاولیٰ اور المجموعۃ الثانیہ، یہ دو مجموعے نظر آ رہے ہیں۔
اس میں کتب 9 ہیں اور اس میں حدیث کی باقی کتابیں ہیں. یہ جتنی جو ہیں وہ کتابیں ہیں جن میں سند کے ساتھ روایات ہیں وہ ساری اس میں ہیں تقریباً. جنہوں نے سافٹ ویئر بنایا ہے ان کا تو یہی دعویٰ ہے کہ انہوں نے اس میں تمام احادیث جو ہے وہ جمع کر دی ہیں. اچھا، اس میں اب آپ دیکھیں کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ زوائد کتنی ہیں. یعنی اس کو آپ نے صحیح بخاری کو سلیکٹ کیا اور ادھر آپ صحیح ابن خزیمہ کو سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کو بتائے گا کہ وہ کون سی روایات ہیں جو صحیح بخاری میں نہیں ہیں بلکہ اس کی زوائد ہیں صحیح ابن خزیمہ میں. اسی طرح اگر آپ مشترک پہ کلک کرتے ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں، مشترک پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دونوں کی جو مشترک روایات ہیں وہ بیان کر دے گا. اور انفراد بھی پہ کلک کرتے ہیں تو وہ یہ بتائے گا کہ کون سی ایسی روایات ہیں جو صحیح بخاری میں تو ہیں، امام بخاری نے تو ذکر کی ہیں مگر امام ابن خزیمہ نے ذکر نہیں کی. تو یہ آپ پورے کا پورا مجموعہ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اور یہ بھی پورے کا پورا مجموعہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو مثال کے طور پر دکھاتا ہوں. جی ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری اور اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں جی صحیح ابن خزیمہ ہی دیکھ لیتے ہیں اور اس پہ ہم دیکھتے ہیں جی ابن خزیمہ میں زوائد کتنی ہیں بخاری سے. تو عرض پہ ہم نے کلک کیا، یہ اس نے زوائد جو ہے وہ دینا شروع کر دی ہیں. یہاں آپ کو نتائج کی تعداد نظر آ رہی ہے. تو یہ سرچ کرتا جا رہا ہے، کرتا جائے گا انشاءاللہ. جتنی ہے یہ اس نے مکمل کر دی ہے. 1229 ایسی احادیث ہیں جو بخاری میں نہیں ہیں مگر ابن خزیمہ میں ہیں. تو اسی طرح اس کے بعد یہ ایک جو ہے وہ آپشن ہے تعریفات کا. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسانید میں تو مسند کا نام، مسند کا مشہور نام، اور پھر یہ مصنف کا نام، اور پھر یہ کتاب کی تبویب اور اس حوالے سے وہ اس کتاب کا جو ہے وہ مقام و مرتبہ، اور پھر اسی طرح اس کے مطبوع آجات جو ہیں 2 اداروں کی طبعات ہیں ان کے پاس تو انہوں نے اس کا ذکر کر دیا. مخطوطات اس کے کہاں کہاں پڑے ہیں وہ اس کے بارے میں آپ کو بتا دیں گے. تو یہ جیسے امام ابن المبارک کی جو ہے وہ الزہد والرقائق ہے تو اس حوالے سے انہوں نے اس کی ساری باتیں بتائی ہوئی ہیں. اس کے مخطوطے کہتے ہیں جی 3 مخطوطے ہیں اور یہ مختلف جن مکتبات میں پڑے ہیں ان کے بارے میں بتا دیا. اور اسی طرح اس کی طبعات جو ہیں وہ 2 اداروں نے کی ہیں اور تحقیق بھی جو ہے وہ بتا دی حبیب الرحمن اعظمی رحمہ اللہ نے، اور یہ انہوں نے کی دارالسلفیہ سے یہ کتاب چھپی. تو یہ ساری معلومات جو ہیں وہ اسی طرح یہ مصنفین ہیں. یہ تو تھی کتابوں کا تعارف اور یہ ہے جی مصنفین کا تعارف. آپ اگر اس پہ کلک کریں گے تو وہ تاریخ وفات کے حساب سے جو ہے وہ دے دے گا. تو جن کی تاریخ وفات اس کو نہیں ملی سب سے پہلے اس نے انہیں ذکر کر دیا ہے اور اس کے بعد یہ تاریخ وفات کے حساب سے آ گئی ہیں. تو یہ مصنف کا نام وغیرہ ساری چیزیں آ گئیں. پھر اس کے بعد یہ منہج العمل ہے کسی بھی کتاب کا، اور اس کے بعد یہ مراجع ہیں، طبیان ہے اور جلالین ہے. تو اس کا بطاقہ جو ہے وہ ویسے بھی کتاب کا جو بطاقہ کھل جاتا ہے یہ وہی کھلے گا. تو یہ وہی ہے اس کے حوالے سے مختصر معلومات. پھر یہ بطاقۃ الکتاب جو ہے وہ الگ سے بھی ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں حفظ بطاقۃ الکتب کتاب الحالی، اور یہ ساری کتابوں کے بطاقے جو ہیں وہ آپ محفوظ کر سکتے ہیں. یعنی آپ مراجع و مصادر بھی اگر آپ جوامع الکلم سے کام کرتے ہیں تو اس کے مراجع و مصادر بھی آپ دے سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ میں تو اپنی طرف سے تو میں اس کو مکمل کر چکا ہوں. اگر کوئی چیز رہ گئی
ہو تو آپ جو ہے وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور آپ سے آخر میں یہی التماس ہے کہ جو کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ لازمی مجھے بتائیں تاکہ میں ان کو صحیح کروں اور لوگوں کو صحیح چیز جو ہے وہ پہنچ پائے. اور دعا بھی کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے وقت میں برکت ڈالے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آخر میں الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.